میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قرآن مجید وہ ظاہر، معجزہ اور الہامی کتاب ہے جس میں قیامت تک پیش آنے والی ہر واقعے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس میں کچھ باتیں بالکل کھلی اور کچھ ڈھکی چھپی ہیں تاکہ سمجھنے والے اس کو سمجھ سکیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں کھلی نشانی موجود ہے۔ آج دنیا جیسے جیسے سائنس کی مدد سے ترقی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے آج کی جدید سائنس قرآن کے سچے ہونے پر مہر لگاتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک سائنسی رپورٹ میں ماہرین نے دعویٰ کیا کہ 2030 میں چاند پر ہونے والی ہلچل کے باعث زمین پر بہت ہی خطرناک طوفانی سیلاب کا خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سیلاب کی وجہ سے دنیا کی سپر پاور کہلانے والے بڑے بڑے ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2030 ہی وہ سال ہوگا جب حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے اور ہر چیز تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری جانب قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور خدا جیسے چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اور کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 41۔ ناظرین گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند پر ہلچل کی وجہ سے زمین پر آنے والا سیلاب کس قدر تباہی مچا سکتا ہے۔ اس سے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ چاند پر تھوڑی سی ہلچل ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، اور ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں کے اندر ڈوب جائیں گے۔ کیونکہ چاند اور سورج دونوں لازم اور مضموم ہے، اس لیے چاند میں خرابی کی وجہ سے سورج پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈ بھی اپنے ڈیرے جما لے گی، اور عین ممکن ہے چند دنوں میں پورے کرے پر زندگی کے نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد سمندر میں موجود پانی بھی آزاد ہو جائے گا، جس سے بڑی بڑی لہریں پیدا ہوں گی۔ ان لہروں کے سبب سونامی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور ساری زمین پانی کے اندر ڈوب جائے گی، جس سے سمندروں کے کناروں پر موجود بڑے بڑے شہر اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، جبکہ دیگر شہروں کے ڈوبنے کے خطرات بھی سر پر منڈلانے لگیں گے۔ پانی کے آزاد ہونے کے بعد سائنسدانوں کے مطابق ہوا بھی آزاد ہو جائے گی اور 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع کر دے گی۔ لہٰذا ہوا کی رفتار کسی بھی چیز کو زمین پر ٹکنے نہیں دے گی، اور ہر چیز ہوا کے بغولوں کے ساتھ اڑنا شروع کر دے گی، اور پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی ہو۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے تبدیلیوں کی وجہ سے زمین میں گردش کرنے کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے، اور اگر واقعہ ایسا ہو گیا تو زمین پر تمام اشیاء جو زمین کی اس تیز رفتار حرکت کی آتی ہیں، جمہور کے قانون کے مطابق 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی طرف اڑنا شروع کر دے گی، اور زمین کا سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ماہرین کے مطابق اگر زمین کی گردش ختم ہو گئی تو زمین کے اندر ہر چیز حرکت کرنا شروع کر دے گی، اور زمین کی تہہ میں موجود لاوا ابلنے لگے گا اور زمین کی سطح سے باہر آنے کے لیے زور لگائے گا، جس سے زلزلے آئیں گے اور پورے کے پورے شہر الٹ جائیں گے۔ اس کے بعد زمین کا موسم بالکل ختم ہو جائے گا، چونکہ زمین کے اندر دن رات کا ہونا اور موسموں کی تبدیلی زمین کے گردش کے سبب ہی ممکن ہے۔ لہٰذا اگر چاند میں ہلچل کی وجہ سے زمین کی گردش رک گئی تو موسم کی تبدیلی بھی تھم جائے گی، اور پھر زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوگا وہ شدید گرم اور جو پیچھے ہوگا وہ شدید ٹھنڈا ہوگا۔ لہٰذا موسموں کی شدت کے سبب تمام حیات ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آخر کار چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین سے ٹکرا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ماہرین نے کہا ہے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ زندہ بچ گئے تو وہ صرف زمین کے سرد اور گرم حصوں کے کناروں پر زندگی کو باقی رکھ پائیں گے، اور باقی زمین ان کے لیے سازگار نہیں رہے گی۔ ماہرین کے مطابق اگر ہم اس تمام تباہی سے بچ بھی نکلیں تو پھر بھی ہمارا خاتمہ چاند ہی کی وجہ سے انتہائی بھیانک ہوگا، کیونکہ ماہرین کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چاند کا اندرونی درجہ حرارت اب گر رہا ہے، جس کی وجہ سے چاند آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے۔ عمومی طور پر ٹھوس اجسام حرارت سے پھیلتے ہیں اور ٹھنڈے ہونے پر سکڑتے ہیں۔ چاند کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ چاند کی سطح ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن چاند کا اندرونی درجہ حرارت اب اس کی سطح کے درجہ حرارت سے زیادہ ہے۔ چاند پر چونکہ ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کی سطح سے حرارت تیزی سے خارج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے چاند کی کور کردہ درجہ حرارت بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور چاند پر سکڑنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق چاند کے سکڑنے کی وجہ سے چاند کی چٹانوں پر گہری دراڑیں پڑ چکی ہیں،
اور وقتاً فوقتاً اس پر زلزلے آتے رہتے ہیں جو عموماً ان دراڑوں کی آس پاس کی چٹانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ چاند پر زلزلوں کا ڈیٹا 70 اور 80 کی دہائی میں موجود تھا، لیکن چاند پر دراڑوں کی تفصیل میپنگ 21ویں صدی میں کی گئی اور جب زلزلوں کا ڈیٹا ان دراڑوں کے ڈیٹے پر منتقل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر زلزلے ان دراڑوں کے آس پاس ہی آتے ہیں۔ اگرچہ چاند پر ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکات نہیں ہیں، لیکن چاند کے سکڑنے کی وجہ سے ان دراڑوں کی چٹانوں پر ایسی سٹریس پیدا ہوتی ہے جیسے زمین پر ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے کوالٹی کی چٹانوں پر ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چاند ہر سال زمین سے ایک اندازے کے مطابق 5.1 انچ دور جا رہا ہے اور اس عمل میں زمین کی گردش دراصل سست ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اگر ایک رات چاند غائب ہو جائے۔ دوستو، ایک مکمل چاند آسمان میں دوسرے نمبر پر روشن سیارے وینس سے اوسطاً 14,000 گنا زیادہ روشن ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو ہر رات اتنی کالی ہوتی جتنی پہلی چاند کی تاریخ پر ہوتی ہے اور دوسرے ستاروں کو دیکھنا ہمارے لیے حیرت زدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چاند زمین کے سمندروں میں موجود ٹائڈز پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا اگر چاند نہ رہا تو متعدد اقسام کے جانور جو ٹائڈل زون میں رہتے ہیں جیسے کہ کیکڑے اور سمندری سنیلز، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور بڑے جانور جو ان جانوروں پر دارومدار رکھتے ہیں ان کے غذا میں خلل آ جائے گا اور اس عمل کی وجہ سے پورا ساحلی ماحولیاتی نظام میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے بغیر موسم میں بدلاؤ آ جائے گا۔ اس کی ٹائڈز اور سمندری دھاریں گرم خطوں میں گرم پانی کے ساتھ ٹھنڈے پانی کو ملانے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے اور دنیا بھر میں آب و ہوا کو مستحکم رکھتا ہے۔ چاند کے بغیر موسم کی پیشن گوئی عملی طور پر ناممکن ہوگی اور زمین پر سب سے زیادہ گرم اور سرد ترین مقامات کے درمیان اوس فرد زندگی کے لیے خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین زیادہ تر چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے 5.23 ڈگری پر اپنے محور پر جھکی ہوئی ہے اور اگر ایک رات کے لیے یہ چاند غائب ہو گیا تو زمین کا محور 10 سے 45 ڈگری تک کہیں بھی ڈگمگاتا رہے گا، جبکہ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ مشتری زمین کے جھکاؤ کو مکمل طور پر قابو سے باہر آنے پر روکنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے محض ایک اضافی 10 ڈگری جھکاؤ آب و ہوا اور موسم میں تباہی مچا سکتا ہے۔ ناسا کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں زمین کا جھکاؤ تقریباً 1 سے 2 ڈگری تک تبدیل ہوا تھا، جو سائنسدانوں کے خیال میں ماضی میں برفانی دور کا سبب بنا تھا، جبکہ یہ جاننا مشکل ہے کہ 10 سے یا 45 ڈگری جھکاؤ زمین پر کیا اثرات مرتب کرے گا، لیکن شاید زمین پر موجود زندگی کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ چاند آج کی زمین پر زندگی کے لیے محض لازمی نہیں ہے، بلکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے شاید 3.5 ارب سال پہلے کی زندگی کی تشخیص میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چاند رات میں آسمان پر صرف روشنی کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ اس کا وجود نازک توازن کے عمل کے لیے اہم ہے، جس کی وجہ سے یہاں زندگی ممکن ہے، اور اگر اس میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا ہو گئی تو یہ ہلچل زمین پر بڑی تباہی کا سبب بنے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کے بارے میں کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نئے آنے والے دوست سبسکرائب، لائک کے ساتھ بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اپنے دوستوں کو اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔